بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ، بہت ہی برا راستہ۔ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قصاص لینے کا مسئلہ آیت سے ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، اور وہ بترتیب اسبات ہے، اور جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔ مثال کے طور پہ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب جس کو قتل کیا تو اس کے جو ولی ہے، یعنی اس شخص کا جو ولی ہے، تو ولی میں کون کون ہے؟ بیٹا، باپ، ماں، یہ جتنے بھی اس کے ولی ہے تو وہ سلطان کو کہہ کر، بادشاہ کو کہہ کر اس سے قصاص لے سکتے ہیں، یعنی اس کو قتل کروا سکتے ہیں جس نے اس کو قتل کیا ہے، اگر وہاں پہ اسلامی حکومت ہے تو۔ اور اگر اس کا کوئی ولی نہ ہو جو اس کو قصاص دلا سکے تو جو سلطان ہے وہی پھر اس کا ولی ہے اور وہی اس سے قصاص لے سکتا ہے۔ تو قصاص کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قتل کرنے والے کو جو ہے ایک بیچ چوراہے کے اوپر لایا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کی موجودگی میں، وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ سارے لوگوں کی موجودگی میں اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے جس طرح اس نے کسی کو قتل کیا تھا۔ تو یہ ایک اسلامی قانون ہے جس میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے فرماتا ہے تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، اور زمانہ جاہلیت کی طرح ایک مقتول کے عوض میں کئی کو یا بجائے قاتل کے اس کی قوم و جماعت کے اور کسی شخص کو قتل نہ کرے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کہ جب کسی قبیلے کے ایک انسان کو قتل کر دیا جاتا تھا تو بجائے ایک کے قصاص لینے سے پوری کی پوری قوم سے قصاص لے لیا جاتا تھا۔ یعنی اگر ایک نے قتل کیا تو اس کے خاندان کے کتنے اور کیا لوگوں کو جو ہے موت کی نیند سلا دیا جاتا تھا۔ یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیٹے نے قتل کیا تو بجائے بیٹے کے باپ سے قصاص لیا جاتا تھا، باپ نے اگر قتل کیا تو بجائے باپ کے اس کے پوتے سے جو ہے قصاص لیا جاتا تھا۔ یعنی اس طریقے سے جہالت پھیلی ہوئی تھی، اور ضرور اس کے مدد ہونی ہے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے، یعنی اس کی بھی مغفرت ہوگی کہ جس کو جھوٹے مقدمے کے اندر پھنسایا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا اس کو بڑھاؤ، کہ یتیم کا مال اگر تمہارے پاس بطور امانت ہے تو یا تو اس مال کی حفاظت کرو یا پھر اس مال کو بڑھانے کی کوشش کرو، اس مال سے کھاؤ مت اور اس کے حق کو نہ مارو کہ جو حق تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور وہ 18 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہی ہے، یہی در مختار ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی علامت ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی سے تمسک کر کے 18 سال قرار دی ہے۔ یعنی اسلام کے نقطۂ نظر سے انسان جو ہے، ایک نوجوان جو بچہ ہے وہ پوری طریقے سے 18 سال کے اندر جوان ہوتا ہے۔ یہاں بالغ ہونے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، ورنہ بالغ تو جو ہے شریعت میں 14 سال کی عمر میں ہی ہو جاتا ہے۔ مکمل جوانی اور شباب انسان کو 18 سال کی عمر میں مل جاتا ہے۔
تو علامت بلوغ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں لڑکا لڑکی کے لیے انتہائی مدت بلوغ 15 سال اور عقل مدت لڑکے کے لیے 12 اور لڑکی کے لیے 9 سال ہے، اور اسی پر قول قوی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی یتیم کا مال اگر کسی کے پاس رکھا ہوا ہو تو جب تک وہ یتیم لڑکا 18 سال کا نہ ہو جائے اس مال کو اس کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کے سپرد کر دیا جائے تو اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس کو گمراہ کر دے یا دوسرے لوگ جو ہے اس کے مال کو کھاتے چلے جائے اور اس کو اس بات کا احساس بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ 18 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کو اچھا برا حرام حلال سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، تو جب وہ 18 سال کا ہو جائے تو وہ مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور عہد پورا کرو۔ عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کا بھی، کہ جو وعدہ تم اگر کسی سے کرو تو اس وعدے کو تم پورا کرو، چاہے پھر اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تمہیں تکلیف کیوں نہ سہنا پڑے۔ اگر تم نے کسی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں کل کے دن تمہارا پیسہ لوٹا دوں گا تو اس وعدے کو خطا نہ کرو، اس وعدے کو وفا نہ کرو جب تک کہ کوئی شرعی حاجت یا کوئی شرعی پریشانی تمہارے اوپر نہ ہو، اور اگر کوئی شرعی پریشانی یا کوئی شرعی حاجت نہ ہو تو وعدے کو وفا کرنا بھی جو ہے نفاق کی ایک علامت ہے۔ یعنی منافقوں کی جتنی علامت ہوتی ہے وہ ساری علامتوں میں منافق کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بار بار وعدہ کرتے جاتا ہے، عہد کرتے جاتا ہے اور اس عہد کو توڑتے چلا جاتا ہے۔ بے شک عہد سے سوال ہونا ہے اور یہی ماپو تو پورا پورا ماپو اور پورا ترازو سے تولو، اور یہ بہتر ہے اس قوم کا انجام اچھا۔ یعنی جب تم ترازو میں تولو تو اس کو پورا پورا تولو، کسی کو کم تول کر مت دو کہ کسی کو مال میں سے کم تول کر دینا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب اس سے سوال ہونا ہے۔ یعنی کہ تم نے اس سے کیا کام لیا وہ ساری چیزوں سے بھی سوال ہونا ہے، صرف تم سے نہیں تمہارے اعضاء سے بھی سوال ہونا ہے۔ آگے فرماتا ہے اور زمین میں اتراتا نہ چل کہ بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں اکڑا کر اترا کر نہ چل، جس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر اور خود نمائی سے، یعنی تو ایسے مت چل کہ تیرے چلنے کے انداز سے یہ ثابت ہو کہ جیسے تجھے بہت بڑا تکبر ہے، بہت بڑا گھمنڈ تجھے اپنی ذات کے اوپر ہے، تو اس طریقے سے اترا کے مت چل، تو اتنا طاقتور نہیں ہے کہ زمین کو چیر ڈالے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین کو چیر ڈالے، اور ہرگز بلندی سے پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر اور خود نمائی سے کچھ فائدہ تجھے حاصل نہیں ہونے والا ہے، تو ایسا ہی رہے گا جیسا کہ اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ اور تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان اپنے آپ پر اتنا اکڑتا کیوں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ ہم نے اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا ہے، جست کرتے ہوئے پانی سے ہم نے اسے بنایا ہے۔ اور انسان کی اوقات اللہ نے بتائی کہ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، اسی سے تجھے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تجھے دفن کیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تجھے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر بالکل بھی گھمنڈ غرور تکبر نہ کرے۔ اگر جتنی خوبیاں بھی ہمارے پاس ہو، علم ہمارے پاس ہو، دولت ہمارے پاس ہو، سب کچھ ہمارے پاس ہو، اس کے باوجود بھی انسان نے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے، عاجز سمجھنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ کے پاس علم بھی ہو تو اپنے علم پہ گھمنڈ نہ کرو، بلکہ یہ سوچو کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ سب تیری عطا ہے۔ مال ہو تو مال پہ گھمنڈ مت کرو، اگر شہرت ہو تو شہرت پہ گھمنڈ مت کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے اندر رکھنا چاہیے۔ انسان جتنا اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کی ذات کو اور زیادہ ترقی دیتا ہے۔ وہ جتنا اپنے آپ کو گرائے گا، گھمنڈ غرور تکبر سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی اس کو شہرت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ درس بیان ہوا ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔